کشمیر، مقبوضہ کشمیر میں جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے شاید اس سے آپ ناآشنا ہیں۔ جب کشمیر کا ایشو ریز ہوا، پاکستان بھارت کی آپس میں جنگ ہوئی، ہم نے آزاد کشمیر، ہمارے فاٹا کے پٹھانوں نے جنگ لڑ کے آزاد کروایا۔ سب سے پہلے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کے آرمی چیف سے کہا کہ جائیں اور کشمیر میں فوجیں بھیجیں۔ ہندوستان نے اپنی فوجیں بھیج دی ہیں۔ جو پہلا آرمی چیف تھا وہ انگریز تھا، ہمیں انگریزوں کی جانب سے گفٹ کیا گیا تھا، اس نے انکار کر دیا فوجیں بھیجنے سے۔ دین فاٹا کے ٹرائبل ایریاز کے پٹھان گئے، انہوں نے جہاد کیا، جہاد کشمیر جسے کہتے ہیں، اور آزاد کشمیر کا جو حصہ ابھی ہے وہ انہوں نے آزاد کروایا۔ دین واٹ ہیپن کہ نہرو صاحب چلے گئے یونائٹڈ نیشنز میں مسلمانوں کو بے وقوف بنانے کہ ہم ریفرینڈم کرائیں گے، کشمیر کی عوام خود فیصلہ کرے، either they want to become a part of Pakistan, either they want to become a part of India, or they want to become a separate state، کہ کشمیر کا فیصلہ خود کریں کہ پاکستان سے الحاق کرنا چاہتے ہیں، ہندوستان سے کرنا چاہتے ہیں، یا کشمیر کو ایک الگ ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ پاکستان نے فوراً اس کے اس بات کو مان لیا اور یونائٹڈ نیشن میں یہ معاملہ وقتی طور پہ حل ہو گیا کہ ریفرینڈم کرایا جائے۔ اب وہ ریفرینڈم کا نعرہ تو اس لیے لگایا گیا تھا، جو ہمیں بعد میں سمجھ آیا، کہ مسلمان اپنی فوجوں کو واپس بلا لیں اور مزید جنگ نہ ہو، کیونکہ مسلمان وہ واحد شخص ہوتا ہے جو کہ موت سے نہیں ڈرتا، کلمہ شہادت اس کے لیے سب کچھ ہوتا ہے، وہ ایمانی پاور ہوتی ہے جس سے وہ لڑتا ہے۔ جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ابھی کی جا رہی ہے ہندوستانی مقبوضہ کشمیر میں، وہ یہ کی جا رہی ہے جس کے بارے میں نہ ہماری گورنمنٹ نے صحیح طریقے سے ہمیں آگاہ کیا، نہ ہمارے میڈیا نے ہمیں آگاہ کیا، نہ ہی قوم یہ چیز سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ قوم جذبات میں تو آتی ہے لیکن حقائق سے کبھی بھی پردہ نہیں اٹھایا گیا۔ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ہندوستان ہندو پنڈٹس کی کالونیز بنا رہا ہے ہندوستانی مقبوضہ کشمیر میں۔ اس سے کیا ہوگا کہ کشمیر میں اگر مسلمانوں کی تعداد لیٹ سے 65 سے 70 لاکھ ہے، تو ہندوستان کالونیز بنا رہا ہے ہندوؤں کی۔ اس میں کیا ہوگا کہ مستقبل میں اگر یونائٹڈ نیشن زور ڈالے گا ہندوستان پہ کہ ریفرینڈم کراؤ نا یار، تم نے کہا تھا کہ ریفرینڈم کرا رہے ہیں، الیکشنز کراؤ کہ یہ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں یا تمہارا، یا آزاد ہونا چاہتے ہیں، بالکل آزاد علیحدہ ریاست بنانا چاہتے ہیں، تو اس وقت ہندوستان ریفرینڈم کرا دے گا۔ اس کی وجہ کیوں کہ ان 8-10 سالوں میں ہندوستان نے پلان کیا ہے کہ ہندوؤں کی میجورٹی کشمیر میں، خاص کر جموں کے علاقے میں، جسے جموں و کشمیر کہا جاتا ہے، تو جموں کے علاقے میں ہندو میجورٹی کر دی جائے، آبادی زیادہ کر دی جائے، کالونیز بنائی جائیں، گھر بنائے جائیں، ہندوؤں کو آباد کیا جائے۔ اب ہندو تو خوشی خوشی وہاں جائیں گے، کشمیر کی آب و ہوا بہت خوبصورت، کشمیر کا علاقہ بہت خوبصورت، وہاں پر ہر قسم کی فیسلٹیز انہیں دی جا رہی ہیں، جو بھی ہندوز وہاں پر مائیگریٹ کر رہے ہیں۔ دین کیا کیا گیا کہ انہیں گھر خود بنا کے دیے جا رہے ہیں، انہیں اسپانسر کیا جا رہا ہے، اور ہندوستان کی 1.5 ارب سوا ارب آبادی ہے، یعنی کہ 130-140 کروڑ آبادی ہے ان کی، پاکستان کی نسبت کوئی 7-8 گنا زیادہ آبادی ہے، تو وہاں سے کیا 70-80 لاکھ ہندوؤں کا وہاں مائیگریٹ نہیں کیا جا سکتا؟ بالکل کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ جو اللیگل قسم کی مائیگریشن اور اللیگل کالونیز بنائی جا رہی ہیں، اس میں جب ہندوؤں کی تعداد مسلمانوں کی نسبت زیادہ ہوگی تب ریفرینڈم کرایا جائے گا، اور وہ ریفرینڈم ظاہری سی بات ہے ہندوؤں نے ووٹ دینا ہے کہ کشمیر کو انڈیا کا حصہ بنایا جائے۔ اسے یہ یونائٹڈ نیشنز میں لے کے جائیں گے اور کہیں گے کہ کشمیر نے اپنا فیصلہ کیا اور وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ لہٰذا اب میں گورنمنٹ آف پاکستان سے، ہمارے اداروں سے، ہماری اسٹیٹ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس چیز کو انٹرنیشنل لیول پہ اٹھائے کہ انڈیا اللیگل کالونیز بنا رہا ہے، وہاں پر اللیگل مائیگرینٹس کو بلا رہا ہے اللیگل طریقے سے، تاکہ ہندوستان کا جو مکروہ چہرہ ہے وہ پوری دنیا کے سامنے آئے۔ اور کشمیر کی آزادی کے لیے حکومت سے میں درخواست کرتا ہوں کہ کوئی مثبت طریقہ اختیار کریں، سوائے یہ چند گانے کشمیر کے نام پہ بنانے کے یا چند ڈاکومنٹریز بنانے کے، کوئی عملی کردار ادا کریں۔ وہاں کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں آپ کی منتظر ہیں۔ وہاں کا بچہ چاہے وہ برہان وانی کی صورت میں شہید ہو، چاہے وہاں کا کوئی پڑھا لکھا جوان ڈاکٹر منان وانی کی صورت میں شہید ہو،
وہ وصیت کرتا ہے شہادت سے پہلے کہ مجھے دفنایا جائے تو پاکستانی پرچم میں دفنایا جائے، لہٰذا ان کی شہادت کی لاج ہم نے رکھنی ہے، ان کے خون کی لاج ہم نے رکھنی ہے۔ جو خون بہا تو فقط پاکستان کے لیے بہا، جو خون بہا تو فقط پاکستان زندہ باد اور ہندوستان مرد آباد کے نعرے کی بنیاد پہ بہا۔ اس خون کی لاج ہم نے رکھنی ہے، وہ خون ہم پر قرض ہے۔ پاکستان کے مسلمانوں، اٹھو اور کشمیر کی آزادی کی جد و جہد میں اپنا مثبت کردار ادا کرو۔ پاکستان پائندہ باد۔